بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد گمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ پوائنٹ نیوز۔ آج ماسکو اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی پنجاب کے کوآرڈینیٹر جناب چودھری زاہد خورشید صاحب۔ زاہد خورشید صاحب ماسکو میں بڑے عرصے سے قیام پذیر ہیں، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کب پاکستان سے ماسکو میں کب آئے، روس میں کب آئے اور اپنی سیاسی سماجی سرگرمیاں کیسے شروع کی۔ انہوں نے پاکستان کمیونٹی کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی بہت بڑے کام کیے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے دوست، دبنگ لیڈر ماسکو کی شخصیت ہیں چودھری زاہد خورشید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں پہ دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں، اور آپ کے اس کام کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 25-30 سال سے جب سے میں رشیا میں رہ رہا ہوں، میرے خیال میں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی اسٹوڈیو پاکستانی چینل یہاں پہ کھلا ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اپنی آواز، اپنے خیالات پاکستان، اپنے بھائیوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنی پاکستان کے عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ جی بڑی مہربانی جناب۔ اچھا جو صاحب بتائیے گا، کب آئے آپ روس میں؟ ہم لوگ بہت عرصے پہلے آئے تھے، تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ میں آ کے یہاں پہ اسٹڈی کرتا رہا ہوں اکنامکس یونیورسٹی میں، کیف میں ہماری یونیورسٹی تھی۔ پھر ہم لوگ ماسکو آ گئے اور ماسکو میں رہے، پڑھتے بھی رہے اور ساتھ کام بھی کرتے رہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو رشیا آتے ہیں وہ یورپ جانے کے لیے آتے ہیں کہ جی یہاں پڑھیں گے اور پھر یورپ نکل جائیں گے، تو آپ یورپ کے لیے آئے تھے کہ آپ کا یہی؟ نہیں، میں آئے پڑھنے کے لیے تھا یورپ۔ ہم لوگوں نے، میں نے بہت وزٹ کیا، تقریباً سارا یورپ میں گھوما ہوں، سارا یورپ بھی اور انگلینڈ بھی جاتا رہتا ہوں، لیکن جو لائف، جو مزہ، جو اللہ پاک نے میرا رزق یہاں پہ لکھا ہوا وہ کسی اور جگہ پہ نہیں۔ تو جو سب کیسا آپ سمجھ رہے، بہت سارے لوگ یورپ میں جائیں گے تو یورپ میں بڑی کمائی ہوگی، پاکستانیوں کا ایک مائنڈ ہوتا ہے، اور رشیا میں لوگوں کا رجحان بھی بہت کم ہے ادھر آنے کا۔ تو اوورسیز پاکستانی بھی سنتے ہیں ہمیں، پاکستان سے بھی لوگ سن رہے ہیں، تو ہمارا یہی کہ ہم رشیا سے اپنی آواز پاکستان تک پہنچائیں کہ روس میں کاروبار کے بھی مواقع ہیں اور یہاں کا رہن سہن یورپ جیسا ہی ہے۔ اس میں کیا آپ بتائیں گے، آپ نے کیا فرق ہے یورپ اور رشیا میں؟ دیکھیں شاہد صاحب، اس میں جو مین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں جب بھی کوئی نیا پاکستانی جاتا ہے تو اسے صرف جاب کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے کسی دوسرے کے پاس۔ ہم لوگ جب یہاں پہ آئے تھے اس ٹائم بھی اور آج بھی، یہاں پہ جابس کا کنسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ وہ اسی صورت میں کہ اگر آپ کو یہاں کی لینگویج آتی ہو، ادروائز جو بزنس کا سکوپ جو رشیا میں ہے اور خاص طور پہ ماسکو میں، وہ پورے یورپ میں، یہ میں سمجھتا ہوں کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سارا دوست پاکستانی جو یہاں سے یورپ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، لنڈن گئے ہیں، اور وہ سال بعد یا 6 مہینے بعد سب واپس آ جاتے ہیں۔ تو اپنا بزنس جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے یہاں، ظاہری بات ہے۔ تو کتنے پاکستانی ہیں جو اپنا بزنس کر رہے ہیں؟ تقریباً جتنے پاکستانی جو پکے یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو پرمنٹ یہاں پہ رہتے ہیں، سب اپنا بزنس کرتے ہیں، کوئی کسی کے پاس جاب نہیں۔ اس میں ٹریڈ زیادہ، اس میں کچھ پاکستانی، اکثریت جو ہے پاکستانیوں کی، جیسے کل حبیب شاہ صاحب نے کہا تھا اپنے انٹرویو میں کہ سپورٹس گڈز ہیں ہماری پاکستان سے، مینیکیور پیڈیکیور ہے، فروٹ ویجیٹیبل ہے، رائس بزنس ہے، بہت ساری ایٹمیں ہیں۔ جو سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں سیاست بھی شروع کی، سماجی کاموں میں بھی شریک رہے، کب آپ نے یہاں اپنے کاروبار سے ہٹ کے عوام الناس کی خدمت کب شروع کی؟ تقریباً آج سے 20 سال پہلے ہم جب پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہماری ایک یونین ہونی چاہیے جو پاکستان کے لیے کام کرے اور جو ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے کام کرے۔ تو آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو 2 سال 3 سال کے لیے جو پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ آتا ہے اس پلیٹ فارم پہ اپنا کام کرتا ہے، پھر جب اس کی ٹرمز پوری ہوتی ہے تو پھر دوسری ٹیم آ جاتی ہے۔ تو وہی روایت آج تک چل رہی ہے اور میرے خیال میں آگے بھی چلتی رہے گی۔ تو صاحب ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ڈاکٹر جمعہ خان بھائی، بلوچ رہنما ہیں، تو ایک سال کا عرصہ ہو گیا تقریباً، وہ قومی دھارے میں واپس آئے، پھر
ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी उन्होंने कायम की, आपको उन्होंने पंजाब का कोऑर्डिनेटर बनाया। इस सारे सिलसिले में ये बलोच ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी क्या किरदार अदा कर रही है? हालिया वो पिछले दिनों में वो यूरोप का दौरा भी करके आए हैं, डॉक्टर जुमा खान मरीज, और बहुत सारे जो अहम मामला थे वो उनको उनमें कामयाबी हुई है। तो क्या समझते हैं आप, उनके साथ मुंसलिक हो गए हैं, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी अब किस लेवल पे है रशिया में, वो क्या कर रहे हैं आप लोग इस देखें, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तान बलोच यूनिटी जो है ये बहुत अहमियत रखती है। ओवरसीज़ ना सिर्फ वो लोग जो पाकिस्तानी जो सिर्फ यहाँ पे मॉस्को में रह रहे हैं, रशिया में रह रहे हैं, हम लोग पूरे यूरोप के लिए काम कर रहे हैं। और अभी जैसे डॉक्टर जुमा खान मरी साहब ने पूरे यूरोप का विज़िट किया, बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिला। अभी हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो है इंशाल्लाह वो लंदन का है। एक्चुअली पाकिस्तान से कुछ लोग जो नाराज़ हैं पाकिस्तान से, या पाकिस्तान के लिए उनके दिल में कोई मैल है, देखें हर चीज़ जो है ना वो एक टेबल टॉक्स पे आके ख़त्म होती है। जब आप किसी के साथ बात ही नहीं करेंगे तो आपकी नाराज़गी दूर कैसे होगी? तो इस नाराज़गी को जो पाकिस्तान से जो लोग नाराज़ है, जो जिनके दिल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात है या कोई मैल है, इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तान बलोच यूनिटी की बुनियाद रखी, जिसके हमारे बानी जो है वो डॉक्टर जुमा खान मरी साहब है, उसमें और मेरे साथ और भी 3 लोग हैं। तो हम लोग पूरे यूरोप में काम कर रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी, ख्वाह वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो। कितने लोग कौमी धारे में वापस लेके आए हैं आप? अभी हम लोगों के पास बहुत अच्छी एक लिस्ट है, अभी काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और अनकरीब इंशाल्लाह आपको पता लगेगा, उसमें आप ही के प्रोग्राम में हम आपको आके पूरी डिटेल बताएंगे कि और कितने लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। कितना असर पड़ा डॉक्टर जुमा खान मरी के कौमी धारे में वापस आने के बाद बलूचिस्तान में, जो इंडिया की दरअंदाजी थी, इंडिया वो अपनी जो ख़तरनाक और मज़मूम जो इरादे लेके वहाँ लोगों को, हमारे बलोच भाइयों को यूज़ कर रहा था, कितना असर पड़ा इस चीज़ का? देखिए जी, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जहाँ तक इंडिया की जो वो इंटरफेयर करता है हमारे पाकिस्तान के मामलात में, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि लंदन में जब मैं था तो मैंने जो चीज़ देखी है कि जी के फ्री बलूचिस्तान, तो मैं नहीं समझता कि ये जो फ्री बलूचिस्तान के नारे जो वहाँ पे बसों में लिखे हुए हैं, अभी ये किसी ये 2 साल पहले की बात है। यानी ये पहले की बात है। और जब से डॉक्टर जुमा खान मरी हमारे पाकिस्तान के कौमी धारे में वापस आए हैं, उसके बाद ये सारे निस्तो नाबूद हो गए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं भी इसमें कोई हमारा कोई बलोची भाई या कोई और पाकिस्तान का कोई इसमें शामिल हो, लेकिन मैं जो चीज़ समझता हूँ कि इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। अभी जैसे इंडिया बातें करता है पाकिस्तान के साथ जंग करने की, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जिस मुल्क की लाखों अवाम जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जो रात को सड़कों पे फुटपाथ पे सोते हैं, जिस मुल्क में 40% अवाम के पास वाशरूम की और टॉयलेट की सहूलत नहीं है, या जिस मुल्क की अवाम जो है, जिस मुल्क में हर 25 मिनट के बाद एक लड़की के साथ रेप होता है, वो क्या पाकिस्तान से जंग करेगा? वो क्या पाकिस्तान के साथ क्या जंग लड़ेगा? और ये आजकल बड़ी धमकियां चमकियां भी लग रही थी ये पिछले। देखें, बात यह है कि अभी इंडिया खड़ा हुआ है अमेरिका के साथ। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो एक दुनिया का गुंडा है, जिसके बलबूते पे जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान को धमकी देता है या ऐसी बातें करता है। देखिए, जंग अभी अगर खुदा न खास्ता अगर जंग होती है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी फौज तो जो जंग लड़ेगी सो लड़ेगी। हमारी पूरी पाकिस्तानी अवाम जो अभी बिल्कुल तैयार है अपनी फौज के साथ जंग लड़ने के लिए, इंडिया को इस चीज़ का इल्म नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी पूरी कौम में जज्बा है, जोश और जज्बा है, वलवला है। इंडिया, देखे इंडिया जो है ना वो मैं जो समझता हूँ, इंडिया दहशतगर्दी कर सकता है हमारे मुल्क में, लेकिन जंग हमसे नहीं लड़ेगा। जंग नहीं कर सकता। उसको भी पता है कि जंग में जीत भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। तो नाज़रीन को बताएंगे कि आपने डॉक्टर जुमा खान मरी के साथ जो प्लान बनाए हैं नेक्स्ट,
آئندہ آپ اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی کو کس کیا نئے آپ کے پلان ہے کہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, کہاں آگے منشور کیا ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی اس کی تنظیم سازی کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے پورے یورپ میں ابھی انشاءاللہ عنقریب ہمارا ایک وزٹ ہے لندن میں, جو لندن میں جو پاکستان کمیونٹی ہے وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہے. اس میں خود بھی جمعہ صاحب کے ساتھ جاؤں گا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ملک میں, امریکہ میں, چائنا میں, دنیا کے ہر جگہ پہ جہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, اوورسیز پاکستانی, ہم ان کے لیے کام کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی کوئی پاکستان سے ناراض نہ ہو. اگر اس کے دل میں کوئی بھی بات ہے وہ آئے ہم سے بات کرے, اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی کے پلیٹ فارم پہ آئے, آ کے ہم سے بات کرے, ڈسکس کرے, اس کی ناراضگی ہم لوگ دور کرتے ہیں. تو یہ ساری کام کرنے کے لیے ہم لوگ اوورسیز پاکستان جو ہے نا اس کو اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں. چودھری ظاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی رشیا میں بھرپور جوش و جذبے سے کام کر رہی ہے, تو آپ یورپ میں بھی کام کر رہے ہیں. کشمیر کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کشمیر کے بارے میں اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی کیا کر رہی ہے؟ شاہ صاحب بات ایسے ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے. اور اگر کبھی میری ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, جو کشمیر کمیٹی کی جو تحریک ہے اس کے جو سربراہ ہیں, لاسٹ میرے خیال میں 25 سے 30 سال ان کو ہو گیا. ابھی نہیں, اب تو نہیں ہے, اب نہیں ہے, لیکن میں ان سے کبھی اگر ملاقات ہوئی تو ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ نے اتنے عرصے میں کیا تو کیا کیا؟ دیکھیں کشمیر عوام جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا جو دل دھڑکتا ہے وہ کشمیریوں کے لیے دھڑکتا ہے, کشمیری عوام کے لیے دھڑکتا ہے. اور کشمیری عوام کا بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کے بھی جو دل دھڑکتے ہیں وہ پاکستانی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اگر وہاں پہ کوئی کشمیری فوجی کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس کو پاکستانی جھنڈے میں دفن کیا جاتا ہے, اور کوئی بھی جلسہ ہو, کوئی بھی ریلی ہو, اس میں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور نعرے لگائے جاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں جیسے انڈیا اپنا کام کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس سے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. جب تک ہم انڈیا پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے, انڈیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے گا. اور ہمیں ہماری فوج کو, ہماری گورنمنٹ کو ایسا دباؤ ڈالنا چاہیے کہ جس سے انڈین گورنمنٹ ہل کے رہ جائے. اچھا چودھری صاحب واپس آئیں گے روس میں, ماسکو میں واپس آئیں گے, پاکستان کمیونٹی کے معاملات میں واپس آئیں گے. پاکستانیوں کو کیا مسائل درپیش ہیں اور آپ کا اس میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ جو پاکستان یونین یہاں پہ چلاتے ہیں, جس کے ڈاکٹر جمعہ خان ملی صاحب ہمارے چیئرمین بھی ہیں, پاکستانی جو عوام یہاں پہ رہتی ہے انہیں کوئی خاص کوئی مشکلات, کوئی پریشانی میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ انہیں ہے. اگر کوئی پریشانی ہوتی تو یہی ہوتی ہے کہ جی ویزا ختم ہو گیا, ویزے کی پرابلم ہے. ادروائز اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ علاج فری ہے. فرسٹ ایڈ آپ فون کیجئے 03 پہ, ایمبولنس آئے گی, اس کو ہاسپٹل لے جائے گی. اس کے بعد اگر اس کو کوئی ہیلپ چاہیے تو پاکستان جو اس کی ہیلپ کرتی ہے, اس کی میڈیسنز کی, اس کے علاج کی اور باقی چیزوں کی. یہی مسئلہ ہے اور اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایجوکیشن میں ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس کوئی فیس کی کمی ہے تو یونین اس کی ہیلپ کرتی ہے. ظاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو پاکستان میں دیکھنے والے ہیں, بزنس کرنا چاہ رہے ہوں, رشیا میں آنا چاہ رہے ہوں, تو ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ کیا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کس ویزے پہ آنا چاہیے؟ کون سا بزنس کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ روس میں آنے کے لیے, روس میں کام کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے. تو کیا ہمارے پاکستانیوں کو کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ابھی جو پچھلے دنوں ورلڈ کپ ہوا فٹ بال کا, اس میں پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ لوگ آئے, اور جن لوگوں سے بھی ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ جی کہ آپ کو رشیا کیسا لگا. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہر بندے نے کہا کہ جی کہ جو ہمارے ذہن میں تھا بالکل رشیا ماسکو جو ہے اس سے بالکل اپوزٹ ہے. حالانکہ یورپ والے اور پوری دنیا سے جتنے وہ آئے تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ ہمارے ملکوں سے بھی بڑا خوبصورت ملک ہے, اور ماسکو کیا سینٹ پیٹرز برگ ہے, اتنا خوبصورت کہ حیران رہ گئے لوگ.
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان سے پہلی بات میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کام ابھی آپ نے شروع کیا ہے، اگر یہ کام آپ نے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے شروع کیا ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج رشیا میں بہت زیادہ بزنس مین ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی آج کل میڈیا کا دور ہے. جب کوئی خبریں پاکستان میں جائے نہیں رہی، کوئی نیوز جائے نہیں رہی، تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ابھی جو آپ نے کام شروع کیا ہے، اس سے جو لوگوں کے انٹرویو ہوں گے، جو دوسرے صاحب آئیں گے، جو باتیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم آپ نے اوپن کیا ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی بزنس مینوں کے لیے، پاکستان سے جو ٹورسٹ آنا چاہتا ہے. کیونکہ رشیا میں بزنس آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے ابھی ہم لوگ فروٹ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، پاکستانی 4 سے 5 ہوں گے میکسیمم. اگر اس میں 500 بندہ بھی پاکستانی آ جائے تو اس کی بھی کھپت ہے. کیا بات ہے. یہ صرف ایک فیلڈ ہے، ایسی ہماری سپورٹس کی ہے، لیدر گارمنٹس ہے، کاٹن گارمنٹس ہے، اور یہ مینیکیور پیڈیکیور. سپورٹس میں اتنی بڑی مارکیٹ ہے. یعنی یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستانی جتنے چاہیں بزنس مین، کاروبار، ذاتی کاروبار، اگر آدھا پاکستان بھی اٹھ کے آ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر آدھے پاکستان کی عوام بھی اٹھ کے آ جائے تو اس ملک میں اتنی کھپت ہے. کیا بات ہے، زبردست. تو اس میں پاکستانیوں کو یہ چاہیے کہ اگر آپ یورپ کے خواب دیکھ رہے ہیں، دبئی، سعودی عرب کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو آپ رشیا میں کاروبار کرنے کے لیے آئیں. دیکھیں دوسرے ملکوں کی نسبت، یورپ کی نسبت یا دبئی کی نسبت، جو ان ملکوں میں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں پاکستانی کو یا دوسرے فارنرز کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ان ملکوں کے مطابق شاید 5% بھی مشکلیں پریشانی. یعنی بزنس کرنا آسان ہے. بہت آسان ہے، وہ بہت آسان ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں دوسرے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں آپ کمپنی اگر اوپن کرتے ہیں ایک امپورٹ ایکسپورٹ کی، تو انہوں نے اس کی بینک کی جو پہلی جو وہ چارجز ہیں وہ اتنے ہیں کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو آپ بزنس کیا کریں گے اگر آپ نے سارا پیسہ اگر بینک میں ڈال دیا ہے. لنڈن میں جیسے اگر آپ کمپنی اوپن کرتے ہیں، فورن کمپنی اوپن کرتے ہیں، تو ان کی 45 کے 55,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ان کی صرف بینک ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ نے 50-55 ہزار پاؤنڈ اگر آپ نے بینک میں رکھ دیا تو آپ بزنس کیسے سٹارٹ کریں؟ تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایک پاکستانی جب روس میں آتا ہے کاروبار کے لیے تو اپنی کمپنی بنانے اور اپنے لائسنس، اپنے ڈاکومنٹس بنانے میں اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی جلدی وہ آسانی سے وہ کام شروع کر سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی پاکستانی، میں سب لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ رشیا میں آئیں اور یہاں پہ آ کے ایک لائر سے رابطہ کیجیے. وہ آپ کو کمپنی بھی رجسٹرڈ کروا کے دے گا، آپ کے سارے کام سولو کرے گا. آپ کی کمپنی میکسیمم 1 مہینے میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، لیکن آپ ودن ویک جو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 1 ہفتے میں آپ اپنا کاروبار شروع سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کی کمپنی اس میں رننگ میں آ گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی کاروبار کے لیے پاکستان سے ٹریڈ بہت ضروری ہے. اور ٹریڈ کے بارے میں بھی بہت سے معاملات جو ہیں وہ ابھی پلاننگ ہو رہی ہے، بہت سے حل ہو گئے ہیں. بہت سے یہ ناصر صاحب نے بتایا مجھے کل، ٹریڈ منسٹر ناصر صاحب نے، کہ ہمارا جو ٹریڈ ہے، باہمی ہماری تجارت رشیا کی اور پاکستان کی 2017 کے مقابلے میں 2018 میں اس سال میں ڈبل ہو گئی. شاہد صاحب، آج کے دور میں ابھی 2018 میں رشیا کے اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے وہ دن بدن اچھے ہوں گے. تو اسی وجہ سے کہ مقصد یہ کہ ٹریڈ ہماری واقعی بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان سے لوگ پہلے بہت زیادہ ڈرتے تھے کام کرنے کے لیے رشیا میں، کہ یہاں پہ پتہ نہیں مافیا ہے یا سردی بہت زیادہ، سنو فال بہت زیادہ، -30-40 ٹیمپریچر ہے جو ان کو نہیں پسند. لیکن ابھی آہستہ آہستہ بھی بہت زیادہ لوگوں کا ٹرینڈ ہوا ہے، بہت زیادہ. جی بہت شکریہ جناب چودھری خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی کے پنجاب کے کوآرڈینیٹر ہیں اور ماسکو میں مقیم ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ اپنے منزل مقصود پر پہنچے، کامیاب کامران ہو. ڈاکٹر جمعہ خان مری کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام؟ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ جی کہ ہم لوگ، پاکستان ہمارا دل ہے، ہم پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور کبھی کسی کو بھی، کسی بھی ملک کو، بھلے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے یا کوئی بھی ہے، ہم لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی دے. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، اپنے میزبان شاہد رومن کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.